بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک تو خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. خبر ناظرین یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوا ہے. کیا فیصلہ ہوا ہے, کس نے فیصلہ کیا ہے, کس قسم کا فیصلہ ہے, ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں, بڑی خبر ہے, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تحریک انصاف میں سوچ کیا پائی جاتی ہے انٹرنلی, تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے مذاکرات کے پروسیس کو لے کے. لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے جو ملٹری کورٹس کی جانب سے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں, ان سزاؤں کے بعد جو یورپی یونین سے, جو برطانیہ سے اور جو امریکہ سے رد عمل آ رہا ہے, اس خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب. حسنات ملک صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر, برطانیہ, امریکہ, یورپی یونین, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قبل از وقت ہے؟ دیکھیں, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا. ملٹری ٹرائل پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, سویلین کے ٹرائل. نہیں, ان کو جلد بازی کیا ہے, ابھی تو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں, آپ نے جلد بازی تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی بینچ اس وقت پوری دنیا میں کٹہرے پہ ہے کہ 23 اکتوبر کو کہا گیا ہے کہ سویلین کی ٹرائل غیر عینی ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے تھا. ان کو ضمانتیں دے کے کہتے کہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے یا جو بھی کرتے, بجائے اس کے کہ 2 منٹ کی ہیئرنگ کے بعد پہلے کہا جی ٹرائل الاؤ کروا دیے 13 دسمبر 2023 کو کہ ججمنٹ روک دیں جی. 1 سال پھر آنکھ مچولی چلتی رہی, جان بوجھ کے کیس کو ڈیلے کرتے رہے. 3 چیف جسٹس اب گزر رہے ہیں, کوئی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرے. آپ کہہ دیں یا تو ٹرائل ہے یا نہیں ہے. اب جو ریئیکشن آیا, اب گارنٹی ہے کہ اب سویلین جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے. پھر جب یہ کہا گیا کہ جی جو ہے وہ کنڈیشنلی کچھ فیصلے دے دیں جن میں سزا وداؤٹ ریزن, سسپینشن ججمنٹ کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی لیگل پریسیڈنٹ, کوئی آئین کی پروویژن سائٹ نہیں ہے. اسی طرح جب کہا گیا کہ ججمنٹ دے دیں, اس پہ بھی کوئی آئین کا آرٹیکل سائٹ نہیں کیا گیا, کوئی پریسیڈنٹ. کوئی ججمنٹ ہوتی ہے نا 10-12 پیج کی, بندہ لکھتا ہے کہ جی ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, وہ جس طرح سیکشن افسر 4 لائنوں کی ایک آرڈر لکھتا ہے, اسی طرح معذرت کے ساتھ اس آئینی بینچ یا پہلے لارجر بینچ نے اور اس وقت آئینی بینچ نے یہی کیا, کوئی تشریح نہیں کی. اب جب یہ ہو گیا ہے, اس کے بعد 25 لوگوں کو سزائیں ہوئیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عائشہ ملک کا نوٹ اگر آپ دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی انڈرٹیکنگ دی گئی تھی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ 3 سال سے زائد سزا نہیں ہوگی, لیکن سزا آپ نے دیکھی 10 سال سے زائد ہوگی. 10 سال ہوئی ہے 14 لوگوں کو, ابھی تو 25 لوگ ہیں 85 میں سے, ابھی تو بہت رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے سزائیں دی ہیں تو ریئیکشن آیا, اور سب سے زیادہ خطرناک ریئیکشن یورپی یونین کا ہے. جی ایس پی پلس ہمارا لنک اپ ہے, وہ جو کنونشن ہے پولیٹیکل اور سول رائٹ کا انٹرنیشنل, اس کا آرٹیکل 14 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پراپر لیگل ریپرزنٹیشن ہوگی, لیکن ججمنٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے گی کرمنل کیسز میں, اور فیئرنس کے سارے تقاضے پورے ہوں گے. اب دیکھیں, جس ٹرائل کو آپ کی سپریم کورٹ کی یعنی خود 5 ججز نے کہا کہ یہ غیر عینی ہے, ٹھیک ہے, 7 جج ابھی تک اس پہ بھی فائنل فیصلہ نہیں کر سکے. اس کے بعد اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں, اس کے پریسیڈنٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی سزائیں اگر ATC میں ہو جاتی تو کسی کو مسئلہ نہیں تھا. تو یہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے, چاہیے تو یہ کہ جو گورنمنٹ اسپوکس پرسن ہے وہ پریس کانفرنس کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنسرن ہیں وہ بتائیں کہ جی یہ چیزیں وہاں کوئی ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں آئی. دوسری طرف یہ ہے کہ آئینی بینچ اس وقت کٹہرے میں ہے پورے حالات میں کہ وہ آپ نے جو کچھ آئینی بینچ تو حسنات ملک صاحب جس دن سے بنا ہے, وہ چاہے انٹرنیشنل کٹہرے میں ہے کہ نہیں ہے, آپ نے اس کو کٹہرے میں ہی کھڑا کیا. نہیں, دیکھیں وہ آئینی بینچ کا جو رول ہے نا وہ بالکل ماتحت کے ساتھ حکومت کا ذیلی ادارہ بن گیا. اب سنیں تو صحیح, اب دیکھیں نا, میں نے آغاز میں کہا کہ یہ قبل از وقت ہے. یورپی یونین کا ریئیکشن ہو, امریکہ کا ریئیکشن ہو, برطانیہ کا ریئیکشن ہو, یہ جو فیصلے ملٹری کورٹس کی جانب سے سنائے گئے ہیں, یہ فیصلے تو مشروط ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے ساتھ. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ معاملات, یہ فیصلے سپریم کورٹ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے, آپ ہی وہ 4 صفحات کا ایک فیصلہ لے کے یہیں پہ بیٹھے تھے پچھلے ہفتے,
جس میں وہ جوادس خواجہ کے خلاف وہ جرمانے والا آرڈر پاس ہوا تھا اور ان کی نیک نیتی پہ بھی بات کی گئی تھی. اس میں ایک ایک لفظ لکھا گیا کہ کس نے تاخیر کی ہے, کون بینچ کے اوپر اعتراض کرتا رہا. لیکن بہرحال میں تو کہوں گا یہ قبل از وقت ہے, جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا. آج اتنی جلد بازی میں امریکہ نے, برطانیہ نے اور یورپی یونین نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ممالک جب غزہ میں بومبنگ کی جا رہی ہے, غزہ کے لوگوں کے وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے, جو وہاں پہ ہوا اس پر یہ سب خاموش تھے, وہاں پہ انہیں کوئی بنیادی حقوق نہیں نظر آئے. اور یہاں پہ ابھی عبوری فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یہ فیصلے جڑے ہیں, اور پھر رائٹ آف اپیل بھی ہے, ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں, رحم کی اپیل بھی کر سکتے ہیں, سارے آپشنز موجود ہیں. کہاں اپیل ہے؟ فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے سر. آپ ریٹ فیصلوں کے خلاف ریٹ میں فائل کرنا ہے, ریٹ کی جوریکشن بڑی وہی لمٹ ہے ہے نا. اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے عمر صاحب بندیال صاحب کے, چھوڑیں اس کو, یہ جو بنیادی حقوق کے زیادہ مطلب سوداگار بنے ہوئے ہیں یا اس کے جو ہے, لیکن حکومت کا ریئیکشن ہے, مجھے یہ بتائیں, آپ فارن آفس بھی کور کرتے ہیں. فارن آفس کا ریئیکشن آیا تھا. اچھا, کیا کہا فارن آفس کا ریئیکشن آیا, انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کی عدالتیں اس سارے ایشوز کو دیکھ رہی ہیں, یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. اچھا جی ہاں, یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کا. منصور علی شاہ صاحب نے کس چیز سے استعفیٰ دے دیا جی؟ اچھا, وہ منصور علی شاہ صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت زیر عتاب ہیں اور اپنے دوستوں کی وجہ سے. ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھاگوں گا نہیں, میں ٹھہروں گا, لیکن یہاں پر تو وہ مستعفی ہو گئے بڑے عہدوں سے. اب بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ایڈمن جج جو کے طور پہ انہوں نے ریزائن دیا ہے, ریزائن کے ریکیوز کیا کہ میں ایڈمن جج کے طور پہ کام نہیں کروں گا. ایڈمن جج کا کام کیا ہے کہ امارات میں جی یہ فلاں جگہ جی یہ دیوار ادھر ہے, ادھر پینٹ کر دیں, یہ چیزیں کر. ایڈمن کے معاملات وہ لیگل بلڈنگ کا جج الگ سے ہوتا ہے, انتظامی تو پورے سپریم کورٹ کے جتنے انتظامی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کا کوئی پڑھنے لکھنے یا وہ جو ایک جج کا کام ہے باقاعدہ اس کا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کئی ججز, جب انور رضی جمالی کا دور تھا تو اس وقت جو ثاقب نثار تھے وہ سینئر پونی تھے, لیکن ایڈمن جج ہم نے دیکھا کہ امیرانی مسلم تھے. تو موجودہ حالات میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بندیال صاحب کے دور میں اجاز الحسن صاحب, ہاں, قاضی فیصل صاحب کو نہیں رکھا ہی نہیں انہوں نے خود ریکیوز کیا. تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ کیوں ریکیوز کیا, پہلے تو یہ سودے کے اوپر رہے پہلے 2 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے وہ انہوں نے ایسی کوئی, انہوں نے بھی دیکھا کہ جب یہاں سب اچھا والی صورتحال ہے اور یحییٰ افریدی صاحب اور سارے ججز کا یہی ہے کہ موجودہ تنخواہیں 25 لاکھ سے 30 لاکھ لیتا رہے, ہر جج چپ کر کے بیٹھا رہے, آرام سے گولف کھیلے, ہارس رائڈنگ کرے, پکنک آگے پیچھے گھومے پھرے, کانفرنسز اٹینڈ کرے. باقی تو اور کوئی کانفرنسز بھی منصور علی شاہ صاحب اٹینڈ کرتے ہیں, گولف بھی منصور علی شاہ صاحب کھیلتے ہیں. نہیں, آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب یہی ہے کہ جی آئینی بینچ جو ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے جج دوسرے ججز نے یہی کام تو نہیں کرنے دیکھنے کہ جی یہاں سفیدی ہونی ہے, یہ ہونا ہے, فلاں امپلائی یہ کرنے ہیں. یہ کیا مجھے بتائیں 65 سال سے اوپر کسی امپلائی کو رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا. تو کیوں اس وقت رجسٹرار کی عمر ذرا پتہ کریں, سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی عمر ویسے بھی بڑے ہمارے کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی انہوں نے, تو میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل, ری ہائرنگ نہیں ہو سکتی. امین ہانی صاحب کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار ہے اس وقت اس کی عمر ذرا چیک کریں. ریٹائر بیوروکریٹ ہے, اور کب ریٹائر ہوا؟ 2019 میں بتایا جا رہا ہے. تو اب 24 ہو گئی ہے. یہ کس طرح دیکھیں, آپ بے شک گھوڑا سواری کریں جو بھی کریں, لیکن کوئی قانون گھوڑا سواری جو بھی کریں. اچھا, اب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, سارے ریٹائرڈ جو اپنے جو تھے نا دوست, اور یحییٰ افریدی صاحب صبح سے سارا دن کبھی وہ چیک کر رہے ہیں جی کہ جو ہے صفائی کو, کبھی وہ بھی ٹھیک ہے سارے معاملات, لیکن جو کام کرنے کے ہیں قانون اور آئین کا, جو آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنا جو ہے وہ کام تو ہو نہیں رہا. اور بس صرف یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کہ جی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر کے جی معاملات کے جی فلاں جگہ, اب جو ڈی جی ہے وہ پلاننگ, ہم نے پلاننگ ڈویژن تو سنی تھی, سپریم کورٹ میں کون سی ڈی جی پلاننگ کا ایک جو ہے بندہ لیا ہے, اس کو 2 گریڈ اوپر دے کے یہاں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اب ہائی لائٹ ہوگا. اور مجھے یہ عمران ایک بات بتائیں, یہ وہ چیزیں ہیں حسنات ملک صاحب, عمران ہمارے پاس ٹائم آخری نہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, سپریم کورٹ کا 500 امپلائی ہے تقریباً جو پرماننٹ ہے, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو امپلائیز ہیں جن کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے امپلائیز کی جو ہے وہ پروموشن بھی کچھ لوگوں کی نہیں ہے, ان کو جس گریڈ میں آئے ہیں 15 سال سے بات کر رہا ہوں. اور آپ جو ہے یہاں سے اپنے من پسند جو امپلائیز ہیں اور 3 پوسٹیں کریٹ,
سیکٹری جوڈیشل کمیشن ایک علیحدہ پوسٹ کریٹ ہوئی ہے, چلیں وہ اب اس میں آپ نے کون سا ایک ریٹائرڈ میرا خیال ہے سیشن جج کو بٹھایا, ایک سیکٹری سپریم جوڈیشل کونسل بنائی ہے, اور ڈی جی ایڈمن اور نہیں ڈی جی پلاننگ. اب ڈی جی پلاننگ جو 2 گریڈ اوپر ایک اپنے صاحب ہیں, کوئی ان کا نام مجھے یاد نہیں, ان کو بٹھایا ہے. رجسٹرار کو 65 سال سے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ سوال اٹھ رہا ہے یا افریدی صاحب سے کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے. یہی تو میں تو آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں اسناد ملک صاحب, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ جب سے آئے ہیں اسی اپنے ڈیزگنیشن پہ بیٹھے ہیں, یا اتنے کیلیبر کے لوگ موجود ہیں, اتنی اہلیت کے لوگ موجود ہیں, ان کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا. بالکل بالکل. بات یہ ہو رہی ہے, اب میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کنسٹرین ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تو مثال بننا ہے. جب سپریم کورٹ میں اس قسم کے کیسز ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوروکریسی والے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بالکل یہی بات. جب وہاں پہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل. اب میرے خیال سے اس ایشو سے باہر نکل کے سول سرونٹ کیوں جی, کیونکہ وہ سروسز اچھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی اس وقت جو انہوں نے اپنے اسٹاف کے عمیر صاحب ہیں جو ڈی سی تھے اوکاڑا, ان کو بھی یہاں اوکاڑا کے ہیں, لیکن ان کی پہلی سروس بھی پشاور کی تھی. ہاں وہ بھی ان کے مقابلے کے امتحان کے بعد پہلی پوسٹنگ ملی تو پشاور کی ملی. یا افریدی صاحب کے ساتھ ہیں. اب یہ جو اختر رحمان صاحب, یہ سنا ہے کہ جو ڈی جی پلاننگ ہے یہ 19 گریڈ سے اب وہ پوسٹ جو دی ہوئی ہے 21ویں گریڈ کی. سپریم کورٹ میں اس وقت ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے من پسند لوگوں کو بٹھا کے آپ جو ہے وہ 1 گریڈ 2 گریڈ اوپر پرماننٹ امپلائیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ان کو کیوں نہیں کام لیتے؟ شیر افغان صاحب موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے, کیوں نہیں رجسٹرار شیر افغان. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن میں یہ تقریباً سیکٹری تھے اس وقت. جی ہاں. کیوں جی؟ ہر چیف جسٹس اپنے جی ایک بیوروکریسی اپنا سلسلہ بادشاہت چلائی ہوئی ہے جی, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ ریزائن کیوں کر گئے؟ بالکل ایسا. بالکل نہیں, یہ اس ایشو پر تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور اپنے ادارے میں اتنی مطلب وہ لے کے آئیں کہ یہاں سے آپ کو لوگ جو ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ان کی ٹریننگ کروائیں. اچھا کچھ لوگ تو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ان کو چاہیں تو کسی اعلیٰ عہدے پہ اچھے منصب پہ بٹھا سکتے ہیں. اب میرے خیال میں باقی ایشوز کی طرف آ جائیں. وہ کہنے والا ہمارا پروڈیوسر وہ کہتا ہے 15 منٹ سے اوپر نہیں جانا, اور آپ اسناد ملک صاحب 20 منٹ پورے کر چکے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ مذاکرات پہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں مذاکرات اس وقت جو ہے وہ دونوں طرف سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہے کہ دونوں طرف سنجیدہ ہے. دونوں جو پارٹیز ہیں, ایک طرف حکومت اسٹیبلشمنٹ ادارے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, حکومت ظاہری بات ہے حکومت ہر لحاظ سے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ 2 وجوہات ہیں جس پہ بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ بات کر رہے ہیں. ایک کیا ہے کہ جی امریکہ میں جس طرح تبدیلی آ رہی ہے, ٹرمپ اب عہدہ سنبھالیں گے, اور اس وقت پورا زور لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کی جتنے لوگ ہیں کہ جی وہاں سے کوئی نہ کوئی عمران خان کے حوالے سے آواز بلند کروائی جائے. دوسرا معاملہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ٹی چوک میں ہوا یا جو بھی, اس کے بعد ایک جو عام لوگوں میں جو باتیں کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہوں انفر میں, اس سے ایک بہت جو ہے نفرت کی فضا ہے بہت زیادہ موجودہ حکومت کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ جی بات چیت کی جائے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں اور ان کی اور جو محسن نقوی ہیں ان کی پرانا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ بات چیت کافی ان کی پہلے سے چل رہی ہے. یہ جو آگے فیس رکھا گیا ہے نا کمیٹی کا, اس سے پہلے ہی بات چیت ہو رہی ہے. تو علی امین نے انسسٹ کیا عمران خان صاحب کو کہ آپ اعتماد کریں, اس دفعہ حکومت بھی سنجیدہ ہے, ہم بات چیت کریں, ہمیں کچھ مل جائے گا. اب جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو کیا رہا کیا جائے گا؟ اگر رہا کیا جاتا ہے تو ہاؤس ریسٹ بنی گالا رکھا جاتا ہے پشاور میں. حکومت کی خواہش ہوگی کہ 2 سال خاموش رہیں, اگر ہاؤس ریسٹ ہیں 2 سال موجودہ نظام جو ہے جو چل رہا ہے اس پہ کوئی وہ بات نہ کریں. اب یہ ہے کہ اس پہ حکومت کی یہ ہوگی تو کیا پی ٹی آئی اس پہ کیا کہے گی؟ کیا آپ کو پی ٹی آئی کو یہ انشورنس دی جائے گی کہ 2 سال بعد الیکشن ہے, سال بعد الیکشن آ جائیں گے, یا عمران خان اس پہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہمیں ویٹ کرنا ہے, فی الحال امریکہ والا کارڈ جو ہے اس کا ویٹ کرنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اچھی ایک پیش رفت ہوئی ہے. مجھے تو اسناد ملک صاحب یہ لگ رہا ہے کہ بھی چپ ہیں, جیسے آپ بشرا بی بی صاحبہ تو چپ ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی آن بورڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے, اڈیالہ جیل سے نکال کے زمان پارک میں, بنی گالا میں یا کے پی میں رکھا جاتا ہے,
تو یہ عمران خان صاحب کی جیت نہیں ہوگی، یہ حکومت کی جیت ہوگی کہ حکومت کے آرڈر کے اوپر، حکومت کی نرمی پہ، حکومت سے NRO لے کے خان صاحب جو ہے وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے، وہاں پہ اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جیت جو حکومت کی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ کل کا فیصلہ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نہیں آیا، لیکن جو بانی PTI نے درخواست دے رکھی تھی ATC عدالت میں کہ میرے اوپر جو فرد جرم لگائی گئی ہے اس میں پروسیجر قانون کو فالو نہیں کیا گیا، تو مجھے اس کی CCTV فوٹیج فراہم کی جائے، تو اس درخواست کے اوپر عمران خان کی درخواست بھی تھی، فواد چودھری کی درخواست بھی تھی، دونوں درخواستوں پہ آرگومنٹس ہوئے تھے، فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ آج ATC عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور دونوں کی درخواست، عمران خان کی اور فواد چودھری کی، دونوں کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔